الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالعزیز نوری چشتی قادری صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء کرام، حاضرین کرام، پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو آخر الزماں پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. جیسے اللہ نے ہم کو نبیوں کے امام کی امت میں پیدا فرمایا، ویسا ولیوں کے امام کی غلامی بھی عطا فرمائی. جیسا افضل الانبیاء کا امتی بنایا، ویسا افضل الاولیاء کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مرید اور غلام بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اور اللہ کے اسی فضل و کرم کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے سرکار، ہمارے مربی، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہے. عام طور پر ہم اس کو 11ویں شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. دراصل یہ اللہ کے ولی کا، اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہے. اس مجلس کا انتظام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے بھی حضرات نے اس میں حصہ لیا، اللہ ان کو اپنی شان کے موافق جزا عطا فرمائے. کہنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سننے والوں کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کی چند باتیں اللہ تعالی ہم کو سنائے. ہدایت دینا اللہ کی صفت ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. جب سننے والے سچی طلب لے کر بیٹھتے ہیں تو اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بولنے والے کی زبان سے وہ نکالتے ہیں. ہم کو اللہ سے رجوع ہو کر سننے کی ضرورت ہے. کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بول سکتا، کوئی اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی اپنی مرضی سے دین کی بات نہیں بتا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بولے بھی
تو اثر نہیں ہوتا. اثر ہونے کے لیے کیا ہونا ہے؟ ہم کو اللہ سے رجوع ہو کر بیٹھ کر سننے کی ضرورت ہے. یعنی ہم ہدایت کی طلب میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ میری ہدایت کے لیے مجھے 2 باتیں سنا دے تاکہ میں ان 2 باتوں کو سن کر ہدایت حاصل کر سکوں, سیدھے راستے پر قائم رہ سکوں. تو سننے والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ سے رجوع رہ کے سننا ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے, علم دینے والا اللہ ہے, سیدھا راستہ بتانے والا اللہ ہے. لہٰذا اب میں سن رہا ہوں ان کی زبان سے, لیکن دراصل اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتانے والا. یہ نیت کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو بولنے والے کی زبان سے اللہ وہ کچھ نکالے گا جو ہم کو ضرورت ہے. جب ہم سنیں گے تو پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ ہم مولانا سے بھی سنے, مفتی صاحب سے بھی سنے, بہت پیاری باتیں, بہت اچھی باتیں, اور جو ہماری ضرورت تھی, جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, بالکل اس کے مطابق ہمارے سامنے بات رکھی. وہی باتیں ہماری ہدایت کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کرنے کی اعلیٰ سے اعلیٰ توفیق عطا فرمائے. چند باتیں بتا کر بات ختم کروں گا. دیکھیے, اللہ کے ولیوں سے جڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے قریب آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی عقیدت اور محبت دل میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولی کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ ولی کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج آپ اور ہم کس کی محبت میں جمع ہیں؟ بولیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جمع ہے یا نہیں ہے؟ سرکار سے ہماری محبت ہے, سرکار سے ہماری عقیدت ہے, سرکار کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں, سرکار کے مریدوں کے ادنا مرید ہیں, سرکار کے در کے غلام ہیں. اسی لیے سرکار کا نام آتے ہی ہم جو ہے سرکار کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر آ گئے. ذرا یہ بتائیے کہ ولیوں سے وابستہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ولیوں کے دربار میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے, ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں تو اپنی ضرورت لے کے جاتے, جہاں ہماری ضرورت پوری ہوتی وہاں ہم جاتے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. ایک جگہ ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی, وہاں پہ انسان جاتا. آپ کو سمجھ میں آ رہی نا کچھ بات؟ ایک جگہ ہمارا کوسا کام بھی نہیں بنتا, ایک جگہ ہماری کوئی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی, وہاں پہ ہم جاتے کیا؟ ایک جگہ ہمارا کام بنتا, ہماری ضرورت پوری ہوتی, ہمارا کچھ کام نکلتا, ٹھیک ہے نا, وہاں پر انسان بار بار آتا جاتا رہتا ہے, لیکن وہ کام کیا نکالنا وہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے. ولیوں کے پاس آتے کیوں؟ ہمارے کامہ بن رہے اس واسطے جا رہے ولیوں کے پاس. اگر ولیوں کے پاس نہیں جانے سے ہمارے کامہ نہیں بنتے تو ہم کوئی بھی ولی کے پاس نہیں جاتے تھے. ولیوں کے بارگاہ میں حاضری کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمارے کامہ بن رہے وہاں پر. لیکن وہ کام کون سا بنانے کی ضرورت ہے وہ آج سمجھنا ہے. کون سا کام بنانے کے واسطے ولی کے بارگاہ میں جانا. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہیرے بیچنے والا ہے. ایک کون ہے؟ ہیرا بیچنے والا. زبردست اس کے ہیرے کا شو روم ہے, ایک سے ایک قسم کے ہیرے اس کے پاس رکھے ہوئے. اب وہ آپ کا دوست بن گیا. کون؟ ہیرے بیچنے والا آپ کا دوست بن گیا. اور دوست بن کے آپ کو یہ بولا کہ بھائی تو میرے شو روم پہ آ کے جو مانگنا ہے مانگ, میں میرے شو روم میں سے نکال کے تیرے کو دیتا ہوں, جو مانگنا ہے مانگ لے. اب اپن خوش ہو گئے, وہ ہیرے بیچنے والے کے شو روم پہ گئے, جا کے بول رہے میرے کو ذرا 1 کلو چاول ہونا, گھر میں راشن نہیں ہے بول کے بول رہے. تو وہ دکان والا, وہ شو روم والا کیا بولتا؟ چاول دینا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے, چاول دینا وہ ہیرے بیچنے والے کے لیے بڑی بات نہیں ہے, مگر اس کے پاس جا کے کیا مانگنا تھا, کیا مانگ رہے اپن جا کے اس کے پاس جا کے چاول مانگنا, یہ اس کی گستاخی اور بے ادبی ہے. اس کے پاس جا کے اس کے پاس جو چیز ہے وہ چیز مانگنا تھا. جس کے پاس جو چیز رہتی وہ مانگتے, یا جس کے پاس جو چیز نہیں رہتی وہ مانگتے. مال والا کیا مطلب اس کا بولو؟ مال والا بولے تو کیا مطلب؟ جس کے پاس مال ہے اس کو مال والا بولتے نا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا آ رہی تو بولو پھر. مال والا بولے تو کیا؟ جس کے پاس مال ہے. دولت والا کیا مطلب؟ جس کے پاس دولت ہے. گھر والا کیا مطلب؟ زمین والا, جائیداد والا, کھیت والا, جنگل والا. والا بول تو سمجھتے نا, مالک کو بولتے. گھر والا یعنی گھر کا مالک, گھر اس کے پاس ملتا. دولت والا جس کے پاس دولت ملتی.
زمین والا جس کے پاس زمین ملتی، نوکری والا جس کے پاس نوکری رہتی ہے. اب آپ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے. اب بتاؤ اللہ والا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ والا بول تو کیا اس کے پاس چاول ملتا؟ اللہ والا بول تو اس کے پاس بچے ملنا؟ اللہ والا بول تو اس کے پاس جا کے منت مانگے ڈوری بن لے کے آنا؟ اللہ والا بولے تو اس کے پاس جا کے نوکری مانگنا؟ یہ تمام چیزیں اللہ والوں کے قدموں کی دھول ہے. یہ مقصد نہیں ہے اللہ والے کے پاس جانے کا. اللہ والے کے پاس حاضری دیں گے، اللہ ان کے جوتیوں کے صدقے میں نوکری بھی دلائے گا، رزق بھی دلائے گا، ملازمت بھی دلائے گا، تجارت بھی دلائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچیوں کی شادیاں بھی کروائے گا، اولاد کو بھی سدھار دے گا. ہر چیز اللہ والوں کے قدموں سے ملتی ہے. مگر دوستو اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد یہ نہیں ہے. ملنا الگ بات ہے، مقصد الگ بات ہے. ملنا الگ بات ہے، مقصد الگ بات ہے. کیا مانگنا پھر اللہ والے کے پاس جا کے؟ دولت والے کے پاس جا کے کیا مانگتے؟ دولت مانگتے. مال والے کے پاس کیا دل میں رکھ کے جاتے؟ مال والا ہے گئے تو مال ملتا. علم والے کے پاس کیا نیت رکھ کے جاتے؟ علم والا ہے اس کے پاس گئے تو علم ملتا. ایسے ہی اللہ والے کے پاس کیا نیت لے کے آنا؟ یہ اللہ والا ہے، اللہ کو رکھنے والا ہے، اللہ کی پہچانت رکھنے والا ہے. اس کے پاس میں جاؤں گا تو فقط اللہ کو لینے کے لیے جاؤں گا، اس کے سوا کوئی اور نہیں. اللہ کو لینے کے لیے اللہ والے کے پاس آنا، یہ مقصد ہونا. یہ مقصد ہونا نہیں ہونا بولو. یہ ایسا ہو گیا گوشت کی دکان پر جا کے اپن ترکاری دیو بولے گوشت افضل ہے یا ترکاری افضل ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے معلوم؟ آسمان سے نازل کرتے تھے دسترخوان. گوشت آتا تھا، اس میں کیا آتا تھا؟ نان ویج گوشت آتا تھا. روزانہ گوشت کھاتے کھاتے بیزار ہو گئے بنی اسرائیل والے. تو لوگ کیا بولے؟ ارے یہ روزانہ گوشت کھانا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بولے ہمارے کو پیاز دلاؤ بولو، ککڑی دلاؤ بولو، کھیرا دلاؤ بولو، بھاجی دلاؤ بولو. یہ اللہ تعالیٰ کو بولنے لگے. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بولنے لگے کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ گوشت نہیں ہونا، ہمارے کو کیا ہونا؟ یہ بھاجیاں ترکاریاں ہونا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ اتستبدلون بالذی هو ادنی بالذی هو خیر. ارے ایک بہتر چیز میں تم کو دے رہا تھا، تم بہتر چیز کو چھوڑ کر جو خستہ چیز ہے، جو بیکار چیز ہے، اس چیز کو امپورٹنس دے رہے، وہ چیز لے رہے، اور جو بہتر چیز میں دے رہا تھا اس چیز کو تم ناپسند کر رہے. ہے نا ایسا؟ تو اللہ والوں کے پاس جا کے کیا لینا بولو؟ وہ بہتر چھوڑ دے رہے. اپن وہ بہتر چھوڑ کے کیا کر رہے؟ کسی بھی درگاہ کو جاتے، کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے، کیا کرتے؟ آپ پردہ فرمائے سو اللہ والوں کے پاس جاؤ، یا زندہ ہے سو اللہ والوں کے پاس جاؤ. ہر ایک کے پاس جا کے وہی بولتے ہیں حضرت ذرا قرضہ ہے، دعا کرو قرضہ معاف ہو جانا. حضرت ذرا بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ذرا دعا کرو بچی کی شادی ہو جانا. حضرت بچہ بات سنتا نہیں ہے، ذرا دعا کرو بچہ میرا فرما بردار بن جانا. حضرت نوکری ملتی نہیں، اتنے سرٹیفکیٹ رکھ لے کو ہے، ذرا دعا کرو اچھی جاب لگ جانا. ارے اللہ والے کے پاس آ کے یہ سب کام کرانا ہے، یا اللہ والے کے پاس آ کے اللہ کہاں ملتا ہے وہ پوچھنا ہے؟ اللہ کہاں ملتا ہے؟ اللہ کو میں کیسے پا سکتا ہوں؟ اللہ کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اللہ کو کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ اللہ مجھے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں لینے کے واسطے اللہ والوں کے پاس آنا. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں لے کے آنا. بولو کیا لے کے جانا؟ بولو اللہ کا ارادہ لے کے اللہ والے کے پاس آنا. اب غوث پاک کے پاس جانے سے کیا ملتا؟ بولو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا نیت لے کے جانا؟ اے غوث پاک میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کرا دو، یہ بول کے جانا. وہ ان کے قدموں کا دھول ہے. وہ کیسا بھی کرا دیتے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں. ان تک جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں رہ کے ان کا وسیلہ دے دیے تو اللہ تعالیٰ کرا دیتے. ہو ان کا وسیلہ دے دیے تو اللہ تعالیٰ کرا دیتے. وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں. جا کے کیا لینا ہے؟ غوث پاک سے وابستہ ہو کے کیا لینا ہے؟ کیا لینا ہے؟ غوث پاک کے پاس کیا ملتا آخر؟ غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. کوئے جانا کا اسی در سے پتہ ملتا ہے. وہاں جا کے یہ لینے کی چیزیں ہیں. ہم لوگ وہاں جا کے کیا کرتے معلوم ہے؟ وہ ایک بڑے شاپنگ مال میں چلے آ کے چھوٹے چھوٹے چیزاں لیے تو دیکھنے والے بھی ہنستے، ارے اس کو قدر نہیں ہے، اس کو کیا نہیں ہے؟ قدر نہیں ہے. اس واسطے کیا کرنا؟ یہ چھوٹے کمانے کرنا. اللہ والوں کے پاس جانا تو اللہ کو لینے کے لیے جانا، اللہ کا قرب لینے کے لیے جانا، اللہ کی محبت لینے کے لیے جانا، اللہ کے قریب ہونے کے ارادے سے جانا. کیونکہ وہ اللہ والا ہے، اس کے پاس اللہ ملتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملتی. جب اللہ مل جائے تو پھر اب دنیا لے کے کیا کرتے جی؟ اللہ مل گیا تو نوکری
اللہ تعالیٰ خود بخود دلاتے. اللہ خود مل گیا تو بچے اللہ خود دیتا. اللہ خود مل گیا تو بچیوں کی شادیاں اللہ خود کرا دیتا. اللہ خود آپ کو اگر مل جائے تو رزق اللہ خود دے دیتا. یہ تمام چیزیں مانگنے کے بجائے وہ ایک اللہ کو مانگو, وہ دینے والے کو مانگ لو, وہ دینے والا سب کچھ دے دیتا. وہ دینے والے کو مانگنا. اپن کیا کر رہے, یہ چیزوں کو مانگ لیتے پھر رہے. یہ چیزوں کو مت مانگو, وہ چیزیں دینے والے کو پکڑو. جب کیا ہوتا خود بخود آ جاتا. ایک واقعہ یاد آیا. ایک بادشاہ تھا, اس کے نوکرانیاں تھے. پرانے زمانے میں نوکرانیاں رہتے تھے, باندی بولتے لوگ. نوکرانی بولتا آج کے جیسی نوکرانی نہیں, باندی رہتی تھی. باندیاں تھے اس کے, کنیزاں تھے بادشاہ کے. ایسے دربار میں بیٹھا ہوا ہے بادشاہ, الگ الگ قیمتی قیمتی چیزاں. بادشاہ کا دربار ایک رائل کورٹ ہے, اس میں الگ الگ قیمتی چیزاں رکھے ہوئے. صوفہ ہے, جھومر ہے, کرسیاں ہیں, کیا کیا چیزاں ہیں نہیں معلوم. بادشاہ کیا اعلان کرا, دیکھو اے میرے باندیوں, میں تم لوگوں سے خوش ہوں, لہذا اب یہ میرے دربار میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہے نا, جس کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھ دیتے وہ چیز تمہاری ہو جاتی. اب ایک باندی جو بہت دنوں سے جھومر کو دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ اچھا جھومر ہے, انہیں جا کے جھومر کے اوپر ہاتھ رکھی, جھومر اس کا ہو گیا. ایک جنے صوفہ اچھا دکھ رہا بولتے صوفے پہ ہاتھ رکھ دی, صوفہ اس کا ہو گیا. ایک جنے جا کے کرسی پہ ہاتھ رکھ دی, کرسی اس کی ہو گئی. ایک جنا وہ چیز پہ, یہ چیز سب الگ الگ چیزوں پہ ہاتھ رکھ. بادشاہ بول دیا نا جس پہ ہاتھ رکھے وہ تمہارا. اب ایک باندی بڑی ہوشیار تھی, انہیں سیدھا بادشاہ کے قریب آ کے بادشاہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی. اب بادشاہ پلٹ کے بولا ارے یہ کیا ہے, تو باندی کیا جواب دے رہی ہے, یہ تمام چیزوں کے آپ مالک ہے, یہ چیز لے کے کیا کروں گی, مالک کو اگر پکڑ لوں گی تو خود بخود یہ چیزیں میری ہو جائے. ہے یا نہیں ہے ایسا؟ برابر. اللہ مالک ہے, جائیداد اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, بیوی اللہ دلاتا ہے, بچے اللہ دلاتا ہے, حلال رزق اللہ دلاتا ہے, ملازمت نوکری جاب اللہ دلاتا ہے, بچے اللہ دلاتا ہے. ارے وہ دینے والے کو پکڑ لو, وہ ساری چیزیں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے گا. وہ دینے والے کو نہیں پکڑ رہے. اپن 150 روپے کو دیکھ رہے, اگر وہ 150 کی جگہ بینک اگر اپنا ہو گیا تو کیا ہوتا. وہ بینک کو نہیں دیکھ رہے, 100 روپے مل گئے تو بس سمجھ رہے وہ عقل مندی کا کام ہے, بیوقوفی کا کام ہے. عقل مندی کا کام کیا ہے, ارے یہ تمام چیزیں عطا کرنے والا جو پروردگار ہے, اس پروردگار کو اگر میں اپنا بنا لوں گا, پروردگار جب میرا ہو جائے گا تو خود بخود ساری کائنات میری ہو جائے گی. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے یہ بات. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ بول رہے ارے بندے میں بنایاش تیرے واسطے, بنایاش تیرے واسطے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا میں لے کے کیا کرنا. اللہ اپنے واسطے بنا لیا کیا, زمین کس کے واسطے بنایا, آسمان کس کے واسطے بنایا, جھاڑ پہاڑ کس کے واسطے بنایا. اللہ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے, اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کی. اللہ بنایا ہی ہمارے واسطے ہے, ہم یہ چیزوں کے پیچھے پڑ کے اللہ کو بھول جائے. اب بولو اللہ والے کے پاس کیا لینے کے لیے جانا, اللہ ہے نا. سمجھ میں آگے نا بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرے, موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. کون ہے بولو, تمام رسولوں میں سب سے افضل ہمارے آقا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارواحنا فداہ. حضور کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ, ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ. تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے امتیوں کے ساتھ بیٹھے, ایسا علم بیان کر رہے, ایسا علم بیان کر رہے ماشاءاللہ. نبیوں کے پاس جو ہوتا نا, جو نبیوں کی میراث ہے, جو نبیوں کی دولت ہے, وہ علم ہے. کیا ہے نبیوں کی دولت, روپیہ پیسہ نہیں. نبیوں کی وراثت, نبیوں کی جائیداد, نبیوں کا نبی بولے تو کون, ایک 10 ایکڑ زمین ہے سو والا نبی ہوتا. ایک اللہ تعالیٰ ایک جو ہے سونے کا پہاڑ, ایک چاندی کا پہاڑ دے دیا تو اس کو نبی بولتے نہیں. جس کے پاس علم ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نبی بناتے تھے, یعنی علم والا نبی بنتا. نبی کی میراث علم ہے, نبی کی دولت علم ہے. نبی کے پاس کیا ملتا ہے, علم ملتا ہے. اب سمجھ میں آگے نا بات. اور علم ہی ہمارے اسلام کے زندہ رہنے کا سبب ہے. اگر علم ختم ہو گیا سمجھو وہاں اسلام ختم ہو گیا. کیونکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی حیات ہے اور دین کا پلر ہے, دین کا ستون ہے. اگر دین کو گرانا سمجھتے ہیں تو علم کو ختم کر دو, دین خود بخود گر جاتا. اسلام کو مارنا سمجھ رہے, علم ختم کر دو, اسلام خود بخود مر جاتا. اسلام کو زندہ کرنا سمجھتے ہیں, علم کا کلچر زندہ کرو, اسلام خود بخود زندہ ہو جاتا.
اب سمجھ رہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیان کر رہے، ایسا عالمانہ آپ کی گفتگو تھی ماشاءاللہ، پورے لوگ سن کے، آپ کے جو غلام تھے، آپ کے جو امتیاں تھے، حضرت آپ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے رسول، اتنا علم آپ کے پاس ہے، اتنا علم آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے کیا دنیا کے اندر؟ پوچھے لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، رسول سے بڑھ کر کون ہوگا بھائی کائنات میں؟ کوئی وہ ہوتا کیا؟ بولو۔ اس زمانے کے افضل رسول ہیں، اس زمانے میں جتنے انبیاء تھے روئے زمین پر، ان تمام انبیاء میں افضل کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میرے سے بڑھ کر تو کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے۔ یہ فخر کے طور پہ نہیں بولے، یہ اللہ کے شکر کے طور پہ بولے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عالم روئے زمین پر نہیں ہے، اللہ کے شکر کے واسطے، فخر کے واسطے نہیں بولے۔ ہمارے آقا بھی کئی مرتبہ بعض ایسی باتیں بیان کرتے تھے، بول کے فوری بولتے تھے میں فخر کے واسطے نہیں بول رہا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے رہتے۔ یہ بول کے حضور کیا بولے؟ ولا فخر، یہ فخر کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، یہ بول کے بول رہے ولا فخر، میں فخر کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں۔ کیوں؟ فخر اللہ کو نہیں پسند، تکبر اللہ کو نہیں پسند، فخر اور تکبر اللہ کو شکر پسند ہے۔ اسی لیے جب بندے کے اوپر اللہ کو نعمت کرتا ہے، بندے کے اوپر اللہ کو انعام کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، اگر وہ بندہ دوسرے کو بتانا چاہے تو فخر کے طور پر نہیں بلکہ شکر کے طور پر بتانا۔ یہ اللہ خود بولے سو بات ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تمہارے اوپر کوئی احسان کرا تو دوسروں کو بولو، بولے تو بولتے وقت کیسا بولنا؟ شکر کے لہجے میں بولنا، فخر کے لہجے میں نہیں بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی شکر کے لہجے میں بولے، فخر کے طور پہ نہیں بولے میرے علاوہ کوئی روئے زمین پر عالم نہیں ہے بولے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، ایک ہمارا بندہ ہے جس کے پاس علم ہے، ایک ہمارا بندہ ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو ابھی تک آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اس سے اس رسول کا مرتبہ گھٹ نہیں جاتا، اس سے اس ولی کا مرتبہ پتا چلتا ہے۔ دیکھو ایک رسول کو اللہ تعالیٰ ایک ولی کے پاس جاؤ بول کے بول رہے، ان کا نام ہے خضر۔ کیا نام ہے؟ اپن اس کو خضر بولتے، خضر نہیں ہے، اس کا تلفظ کیا ہے؟ خضر، اس کا اصل تلفظ ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام تھا خضر، انہوں نبی نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ایک ہمارا بندہ ہے خضر، ان کا نام ہے، جاؤ ان کے پاس دیکھو کیسا علم ہے ان کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جانے کے واسطے تیار ہو گئے، ایک نبی کو بھیج رہے ولی کے پاس، تو اس سے کیا پتا چل رہا نبی کا مرتبہ کم ہو گیا کیا؟ بولو جی۔ پھر نبی جا رہے نا ولی کے بارگاہ میں، نبی ولی کے بارگاہ میں جانے سے نبی کا مرتبہ کم ہو رہا بلکہ نہیں ہے، اس ولی کا مرتبہ بتانے کے واسطے اس نبی کو ان کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ دیکھو اولیاء کا مقام کیا ہوتا وہ بتانے کے واسطے، اور ایک اس میں حکمت کیا ہے، اگر ایک نبی کے پاس جاتا تو ہم دونوں ایک درجے کے، ایک منصب کے، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا۔ اگر ایک ولی کے پاس جاتا تو ولی کا فعل امتیوں کے لیے، بندوں کے لیے حجت نہیں بنتا، دلیل نہیں بنتا۔ اگر غوث اعظم کوئی کام کرے، آپ بولے وہ کام فرض ہے بھائی، کیسے لارے فرض ہے، بلکہ غوث اعظم کا کام ہمارے واسطے فرض نہیں بنتا، یاد رکھو اس بات کو۔ فلاں ہمارے پیر صاحب ایسا کرتے اس واسطے ہم بھی ایسا کرتے، تو فلاں پیر صاحب کا کام ہمارے واسطے فرض نہیں ہے، فلاں ولی کا کام ہمارے واسطے فرض نہیں ہے، فلاں اللہ والے کا کام ہمارے واسطے فرض نہیں ہے۔ فرض کیا ہے؟ جو شریعت میں فرض اور واجب بتائے وہی فرض اور واجب ہے۔ ولی کا کام حجت نہیں بنتا، نبی کا فعل حجت بنتا ہے۔ ولی کرے بلکہ ہم کرنا ضروری نہیں ہے، نبی جب کرتا ہے تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے وہ کام کرنا، کیونکہ نبی آیا شریعت بتانے کے واسطے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر ایک ولی کو حضرت خضر کے پاس بھیجتے تو اس ولی کی بارگاہ میں جانا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں بنتا تھا۔ نبی رہ کر جب ولی کے پاس جا رہا ہے تو اس نبی کا کام ہمارے لیے حجت بن رہا ہے کہ ہم کو بھی اولیاء کے پاس جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کو؟ اب آئیے موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کو لے کے جا رہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے ایک نوجوان ساتھی سے موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ قرآن میں آیا، قرآن کے 15ویں پارے میں یہ بات ہے، کیا بولے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اپنے ایک نوجوان ساتھی سے، نوجوان غلام سے، نوجوان امتی سے موسیٰ علیہ السلام بولے۔ یہ نوجوان کا لفظ پہ غور کرو آپ،
اللہ تعالیٰ یہ بھی بول سکتے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِغُلَامِهِ بول سکتے تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِصَاحِبِهِ بول سکتے تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور بھی کچھ الفاظ بول سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سے بولے، اپنے دوست سے بولے، اپنے امتی سے بولے، ایسا نہیں بولے۔ کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان سے یہ بات بولے۔ یہ نوجوان کا لفظ لا کے اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں اولیاء کے پاس جا کر ان سے فیض لینے کا جو زمانہ ہے وہ نوجوانی کا زمانہ ہے۔ بوڑھے ہو جا کے ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد مسجد کی کرسی پکڑ لے کے بیٹھنے سے اولیاء کا فیض لینے کا وہ زمانہ نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ کیسی ہے؟ جوانی کمانے میں گزار دیں گے، پوری جوانی کما لے کے اچھے طریقے سے بچیوں کی شادیاں ہو جانا، قرضے ہو جانا، اچھا گھر بن جانا، مکمل اب کچھ بھی پریشانی نہیں رہنا، اب زندگی میں کیا بھی کرنے کا باقی نہیں رہنا، اس کے بعد اللہ کو یاد کریں گے۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کا وہ زمانہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو یاد کرنے کا زمانہ کون سا ہے؟ جوانی کا زمانہ اللہ کو یاد کرنے کا۔ سمجھ رہے نا آپ بات کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی کو لے کر نکلے، ان کا نام یوشع تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی آگے چل کے اللہ کے نبی بنے۔ ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمیشہ سنتے رہتے، بچپن سے سنتے آ رہے واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ واقعے سے کیا پتا چلتا ہے وہ بتانے کا مقصد ہے، بات ختم کر دیتا ہوں وہ بتا کے۔ اپنے نوجوان ساتھی کو لے کے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ رہے۔ اب وہ کہاں جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کو؟ بولو کہاں جانا جی؟ حضرت خضر کے پاس جانا۔ وہ حضرت خضر کے پاس جانے کے واسطے کوئی گوگل میپ بھی نہیں ہے، کوئی نقشہ بھی نہیں ہے، کوئی سائن بورڈ بھی نہیں ہے، کوئی نشانی بھی نہیں ہے، کوئی ایڈریس بھی نہیں ہے۔ کیسا جانا؟ اب ہم وجے واڑے سے یہاں پہ آئے، آتے آتے گوگل میپ لگا لے کے آئے، کئی کو ہمیں راستہ نہیں معلوم، راستہ معلوم کرنے کے واسطے میپ لگا کے آنا پڑا۔ اب حضرت خضر کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو جانا ہے، راستہ نہیں معلوم، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی ایڈریس۔ چلو اللہ تعالیٰ ایڈریس تو بول دینا تھا، فلاں ایڈریس پہ فلاں جگہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایڈریس کوئی نشانی نہیں بتائے، ہاں ایک علامت بتائے۔ وہ علامت کیا ہے؟ اے موسیٰ، تمہارے پاس تمہارے توشے میں جو مردہ مچھلی ہے، وہ مچھلی جو مر گئی اس کو تل لیے، پکا لیے، اس کا سالن بنا کے توشے کے اندر رکھے، وہ مچھلی اچانک زندہ ہو جاتی، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں میرا اللہ، میرا ولی، میرا بندہ ہوتا۔ مردہ زندہ ہو جانا یہ اولیاء کی علامت بتائے اللہ تعالیٰ۔ مردگی زندگی میں تبدیل ہو جانا، جس کے اندر حرکت نہیں ہے وہاں حرکت آ جانا، جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جانا، جو بیکار ہے وہ باکار ہو جانا، یہ اولیاء کی علامت بتائے۔ اولیاء کے پاس جانے کی دوسری علامت نہیں بتائے۔ کون سی علامت بتائے؟ بڑی گنبد ہے تو بڑا ولی ہوں گا اندر، یہ علامت نہیں ہے۔ بڑی گنبد ہونا اس ولی کے، اس صاحب مزار کے بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ گنبد تو آپ اور ہم بنا لیے سو ہے، گنبد کا بڑی ہونا اس کے مقام پہ دلالت نہیں کرتا۔ ولی کا نشانی کیا ہے؟ ولی کی علامت کیا ہے؟ امامہ باندھ لینا، جبہ پہن لینا، بڑی لمبی داڑھی چھوڑ لینا، بڑے زلفاں چھوڑ لینا، گلے میں دوپٹہ ڈال لینا، یہ کلر وہ کلر ڈال لینا، ولی کی علامت نہیں ہے۔ ولی کی علامت قرآن بتا رہا ہے، ارے جہاں مردگی زندگی میں بدل جاتی ہے وہ ہمارے اولیاء کا مقام، جہاں جاؤ تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اب یہ مردہ زندہ ہونے کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام مچھلی پکا لیے، اپنے ساتھی کو بول دیے چلو اپنے کو چلنا ہے حضرت خضر کے پاس۔ کیا علامت ہے؟ چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، جہاں پہ مچھلی زندہ ہو جاتی وہاں پہ رک جانا ہے، وہ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا۔ اب کتنی دور چلنا نہیں معلوم، کتنی دور چلنا پڑتا، وہ مچھلی کہاں زندہ ہوتی کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن علامت یہ ہے مچھلی زندہ ہو جاتی۔ اب دونوں چل رہے، موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ چلتے رہنا ہے مچھلی زندہ ہونے تک۔ راستے میں وہ مچھلی زندہ ہو گئی، جہاں پر حضرت خضر بیٹھے ہوئے تھے یا خضر بیٹھے ہوئے تھے، وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ یوشع بن نون دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، مچھلی خود بخود زندہ ہو گئی، خود بخود راستہ بنا کے سمندر کے اندر چل گئی۔ دو سمندر ملتے سو جگہ تھا، مجمع البحرین، دو سمندر ایک جگہ ملتے سو جگہ تھی، وہ دو سمندر ایک جگہ کام ملتے کی، وہاں پہ مچھلی زندہ ہو گئی، خود بخود سمندر میں راستہ بنا کے چل پڑی۔ ابھی مفتی صاحب کیا فرمائے نا، اللہ چاہا تو سمندر میں خود بخود راستہ بنا دیتا۔ مچھلی کے واسطے نہیں سو راستہ پیدا کرا اللہ تعالیٰ، تو امت محمدیہ کے واسطے نہیں پیدا کر سکتا۔ سود کو آپ لوگ چھوڑ دو، اللہ حلال دروازے کھول دے۔ سود کو چھوڑ دو آپ لوگ، حرام کا دروازہ چھوڑ دو، اللہ حلال دروازے خود بخود پیدا کر دیتا، جیسا وہ مچھلی کے واسطے سمندر میں راستہ پیدا کر دیا، حالانکہ سمندر میں کوئی راستہ نہیں ہوتا۔
کہاں سے پالتا اللہ، کہاں سے پیدا پلنا، کہاں سے کھانا، کہاں سے جینا، کیسا جینا، یہ کیسا جینا وہ جلانے والے کے اوپر چھوڑ دو، آپ نے وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جو سمندر میں رستہ نہیں ہے سو رستہ بنا کے مچھلی کو جانے کا رستہ اللہ بتا سکتا ہے، تو کیا ہم کو حرام کا دروازہ بند کرنے سے اللہ حلال کا دروازہ نہیں بتاتا، راستہ نہیں بتاتا؟ ضرور اللہ تعالیٰ بتاتا. لیکن یوشع بن نون کیا کرے، وہ بولنا بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام بولنا بھول گئے. مچھلی زندہ ہو گئی حضرت بول کے نہیں بولے اچانک، کیونکہ وہ اتنا حیران کن منظر تھا کہ آپ خود بھول گئے بولنا، اتنی حیرت کی بات تھی. وہ آگے چلے. اب موسیٰ علیہ السلام بولے آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ارے سفر میں بہت تھکان ہو گئی، چلو یہاں پہ رکیں گے، تھوڑا سا کچھ کھا لیں گے، لاؤ ذرا توشہ لاؤ اپنا، کہاں ہے توشہ؟ جب یاد آیا حضرت یوشع بن نون کو، ارے وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے چلے گی. حضرت بولے وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اے نبی اللہ وہ تو مچھلی فلاں اپن 2 دریا کن رکے تھے نہیں، ارے وہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلے گئی، بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنا کے چلے گئی، مگر آپ کو بولنا تھا، شیطان میرے کو بھلا دیا. کیا بولے؟ شیطان میرے کو بھلا دیا بول کے. بولے موسیٰ علیہ السلام بولے ارے وہ اس تو جگہ تھی نا جہاں پہ ہمارے کو جانا تھا، وہ ہمارا ڈیسٹینیشن تھا، وہ ہمارا منزل مقصود تھا. ذالک ما کننا نبغی، کیا بول رہے موسیٰ علیہ السلام؟ وہی وہ مقام تھا جس کو تلاش کرتے کرتے ہم آئے تھے. اولیاء کی بارگاہ کو تلاش کرتے کرتے گئے. اللہ تعالیٰ جب بھیجے تو پتا نہیں تھا کہ کہاں پر ہے، تلاش کر کے ولی کے پاس پہنچے. آج ہم کو اولیاء کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود بخود غوث اعظم کا سایہ ہمارے اوپر دے دیا ہے. اب وہ مقام کو ہم پہنچ چکے، ہمارا کام اب یہ ہے کہ اب ان سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے، فیضان اٹھانا ہے. اور ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تلاش کرتے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ خود بخود غوث اعظم کا مرید بنا دیے. یہ اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پلٹ کے واپس گئے. وہ جو قدموں سے چلتے ہوئے آئے تھے وہ نشانہ دیکھ لیتے واپس وہ مقام پہ گئے جہاں پر 2 سمندر 2 دریا آپس میں مل رہے تھے. وہاں جا کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے مانو، فوجدا عبدا من عبادنا. جب یہ دونوں وہاں پہ پہنچے، حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جب یہ دونوں وہاں پر پہنچے، وہاں پر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. فوجدا عبدا من عبادنا، یہ دونوں کے دونوں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پائے وہاں پر. اب دیکھو بندہ بولے تو یہ چھوٹا لقب ہے بڑا لقب ہے؟ بولو نہیں، ہمارے حساب سے ہمارے ماحول میں بندہ بول تو چھوٹا ہی بات ہے، بڑی بات ہے. ایک آدمی جب ترقی کرتے کرتے بڑے مقام کو چلے آتا نا، اس کو چھوٹے لقب سے نہیں پکارتے. اب مفتی صاحب ہے میرے بازو، اگر میں مفتی صاحب کو حافظ صاحب آئیے بولا تو وہ ان کے مقام سے چھوٹا مقام ہے، وہ نہیں بولنا ویسا. جو بڑے مقام کا رہتا ہے اس کو چھوٹے لقب سے نہیں پکارنا. سمجھ رہے نا آپ میری بات کو؟ مولوی صاحب بول کے بھی نہیں پکار سکتے کیونکہ مولوی صاحب چھوٹا لقب ہے. سب سے بڑا لقب مفتی ہے، مفتی سے نیچے ہے عالم، عالم سے نیچے ہے مولوی، مولوی سے بھی اور زیادہ نیچے حافظ ہے. حافظ بنتے، مولوی بنتے، عالم بنتے، فاضل بنتے، اس کے بعد مفتی بنتے. جب یہ مقام کو پہنچ گئے تب کیا بول کے بلانا؟ ان کا جو سب سے آخری درجے کا جو گریڈ ہے وہ نام سے پکارنا، چھوٹے نام سے نہیں پکارنا. اب آپ کو میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر کوئی 10ویں کلاس پڑھ لیا، اس کے بعد انٹر پاس کر لیا تو اس کو 10ویں پڑھے سو والا بولتے، انٹر پڑھے سو والا بولتے. اگر کوئی ڈگری کر لیا تو اس کو ڈگری پاس بولتے یا 10ویں پاس بولتے. اگر کوئی پی جی کر لیا، پی جی کرنے کا تو اس کو 10ویں پاس بولتے. بولو صاحب، نہیں بولتے نا. اب مفتی صاحب پروفیسر ہے، اب پروفیسر بول کے بولیں گے، نہیں تو ٹیچر بول کے بولیں گے، ماسٹر بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ایک مثال ہے خالی سمجھانے کے واسطے. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے بھی ایسے گریڈز ہیں، درجے ہیں. اللہ کے دوستوں کے بھی کیا ہے بولو؟ درجے ہیں، ہے نا؟ وہ درجے پار کرتے 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 جو سب سے آخری جو درجہ ہے دیکھو، وہ درجہ اللہ کا بندہ بننا ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ اللہ بننا نہیں ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بننا ہے. ہم کیا سمجھتے؟ بڑا درجہ ملے تو اپن اللہ بن جاتے سمجھتے. میرے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو جانا، میں ہوا پہ چلنا، پانی پہ چلنا. ایک اللہ والوں سے پوچھے، ایک اللہ والوں کے پاس ایک مرید آیا، اپنے جیسا مرید تھا انہیں. یہاں سنو ذرا، اتنی دور سے میں آیا سفر طے کر کے، آپ نہیں سن کے توجہ نہیں دی تو کیا بات؟ آنا بیکار، آپ کا یہاں جمع ہونا بیکار. اس سے اچھا گھر میں سو گئے تو اچھا رہتا. نیند قربان کر کے یہاں بیٹھے تو 2 باتیں سیکھنا. ایک مرید اپنے شیخ کو پوچھے، اپنے پیر و مرشد کو پوچھے کرامت کب ملتی؟
ارے کرامت کہیں کو تیرے کو کیا ہونا؟ نہیں میں پانی پہ چلنا چاہ رہا ہوں. حضرت بولے وہ تو مچھلیاں بھی چلتے ہیں، اس میں تیرا کیا مقام؟ نہیں ہوا میں اڑنا چاہ رہا ہوں، وہ تو پرندہ بھی اڑتا. تو امت محمدیہ رہ کے، انسان رہ کے، مسلمان رہ کے یہ پانی پہ چلنا، ہوا پہ چلنا، یہ نہیں کرامت. کرامت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس کرامت کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اپن ایسا نہیں سمجھنا کہ میں بڑا ولی بن جانا، میں بڑا متقی بن جانا، میرے اشارے پہ کائنات چلنا، میں جدھر بولے ادھر ہوا چلنا، میں اشارہ کرا تو درخت اکھڑ کے آ جانا. یہ نہیں ہے مقام. مقام یہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن جائے، یہ سب سے بڑا مقام. اب آپ بولیں گے ہمیں اللہ کے بندے چنا چاہیے. بندے بننا کیا؟ وہ بندہ ہی اللہ کا بندہ بننا بہت بڑی دشواری کی بات ہے. اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ کا بندہ بننا یہ بہت بڑی دشواری کی بات. اللہ والے فرمائے اللہ کو بہت کم بندے ہیں میاں بول. کیا بولے؟ شیطان کو بہت زیادہ بندے. سب سے زیادہ بندے کس کو ہے معلوم؟ نفس کو. نفس ہے نا، نفس، ہمارے نفس کو سب سے زیادہ بندے. اس کے بعد کا درجہ شیطان، شیطان کو اس کے بعد بندے. اللہ کو بہت تھوڑے بندے ہیں. یہ بات اللہ خود بلا قرآن میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے جو بندے ہیں نا شکر کرتے رہتے ہمیشہ، وہ خلیل ہے، بہت تھوڑے بندے ہیں میاں میرے. اب آپ بولیں گے پورے بندے اللہ کے چنا، شیطان پیدا کرا کیا؟ کون پیدا کرا جی؟ اللہ پیدا کرا. تو اللہ کے بندے، شیطان کے بندے کہاں سے آئے؟ ہاں ایک مثال سے آپ کو سمجھا. ایک بابا کے 4 بیٹے، ایک بیٹا اس میں فرما بردار، ایک بیٹا اس میں نافرمان، بابا کو تکلیف دینے والا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا بابا کی بات سننے والا ہے. اب بابا کی بات سننے والا جو بیٹا ہے فرما بردار، اس کو دیکھ کے بابا بولتا میرا بیٹا ہے جی. بولتا نہیں بولتا؟ 4 لوگوں میں آیا تو کیا سمجھے؟ میرا بیٹا ہے بولتا. اگر نافرمان بیٹا سامنے آ گیا تو بابا کیا بولتا؟ میرا بیٹا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا جو بیٹا ہے. وہ بیٹا پلٹ کے بولا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں تو پھر کس کا بیٹا ہوں؟ کس کی نسل سے پیدا ہوا؟ کون میرا والد ہے؟ پوچھتا نہیں پوچھ سکتا. کیوں؟ اس کو بھی معلوم ہے میں انہی کی اولاد ہوں. وہ بولنے والے باپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ میری ہی نسل سے ہے، لیکن چونکہ میرا نافرمان ہے اسی لیے اس کو میں اپنا بیٹا تسلیم نہیں کرتا. ایسا ہی ساری کائنات میں کون ہے؟ اللہ کے بندے. شیطان بھی ہے تو وہ اللہ کا بندہ. شیطان کو کون پیدا کرے؟ کوئی اور اللہ پیدا کرا کیا شیطان کو؟ نہ، شیطان اپنے آپ پیدا ہو گیا. شیطان کا خالق بھی اللہ ہے، شیطان کا رب بھی اللہ ہے، شیطان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. شیطان بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ اس کو اپنا بندہ نہیں بولے. اللہ کا جو نافرمان ہوتا اللہ اس کو اپنا بندہ نہیں بولے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا اللہ اسی کو اپنا بندہ بولتے ہیں. تو اللہ کا بندہ بننا یہ سب سے بڑا دشوار ہے اور سب سے بڑا کمال بھی وہی ہے. تب کیا بننا اپن پورے بولو؟ اللہ کے بندے بننا. نہیں بننا؟ کون کون اللہ کا بندہ بننا چاہ رہے؟ انشاءاللہ بولو. اب آئیے اللہ کا بندہ بننے کا کورس کیا ہے؟